کرتا پھرتا ہے اس لیے کہ اس نے برکت نہیں مانگی۔ آئے تو کروڑوں روپیے مگر ذاتی مکان نہیں، آئے تو لاکھوں روپیے مگر سواری موجود نہیں، سکون نہیں، اطمینان نہیں، راحت نہیں، چین نہیں۔ یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ برکت نہیں ہونے کی وجہ سے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آمدنی تو بہت مختصر ہے مگر بندے نے برکت مانگا تھا، اللہ نے ایسی برکت عطا فرما دی کہ اس کے اندر وہ اتنا راحت کے ساتھ، سکون کے ساتھ، چین کے ساتھ رہتا ہے۔ روزانہ کے لاکھوں روپے والے آمدنیاں جن کی ہوا کرتی ہیں وہ بھی اتنی اطمینان سے نہیں رہتے جتنا کہ یہ اتنا اطمینان سے رہتا ہے، روٹی کھاتا ہے، چین کی نیند سوتا ہے۔ ماہ رجب المرجب شروع ہو چکا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، اللہ نے فرمایا سال کے 12 مہینے ہیں، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے مہینے قرار دیے، یعنی احترام والے مہینے۔ جب سے اللہ تعالیٰ نے مہینوں کو بنائے ہیں تب سے یہ مہینے حرمت والے مہینے ہیں، احترام والے مہینے ہیں، قدر کرنے والے مہینے ہیں۔ وہ کون سے مہینے ہیں؟ ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب۔ 3 مہینے تو ترتیب وار ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، اور اس کے بعد میں یہ رجب المرجب ہے جو شعبان سے پہلے آتا ہے۔ محترم حضرات، ابھی چونکہ ماہ رجب شروع ہو چکا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رجب سے متعلق کیا باتیں عرض کی ہیں، اس مختصر سے وقت میں عرض کر دیتا ہوں چند باتیں جو اب کہی جا سکتی ہوں۔ سب سے پہلے یوں سمجھیں کہ یہ مہینے حرمت والے مہینے اب سے نہیں بلکہ پہلے سے ہیں، جب سے اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ مسلمان تو مسلمان، اللہ کو ماننے والے تو دور کی بات، کافروں نے بھی اس کا احترام کیا ہے۔ اس دور کے اندر جنگ ہوا کرتے تھے، قتل و قتال ہوا کرتا تھا، جنگ و جدال ہوا کرتا تھا۔ اس زمانے میں بھی رجب پر لوگ پہنچ جاتے اور یہ ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم پر پہنچتے تو کہتے کہ بھائی اب حرمت والے مہینے جنگ بند کرو، جنگ نہیں کرتے تھے۔ لڑائی ختم، جنگ ختم، کہتے کہ امن کے مہینے آ چکے ہیں، اب امن سے رہنا چاہیے، جنگ نہیں ہونا چاہیے، اگر جنگ ہوگی تو ہم گنہگار ہوں گے۔ یہ کافروں کا نظریہ تھا۔ وہ لوگ بھی اس کے اندر جنگیں نہیں کیا کرتے تھے ان 4 مہینوں میں، کہتے کہ کہنا کرنا گناہ ہے۔ کسی قافلے کو لوٹتے نہیں تھے، چور بھی باز آ جاتے تھے کہ اب لوٹنے کا مہینہ نہیں ہے، یہ مہینہ تو اشہر حرم میں کہلاتا، یہ احترام والے مہینے ہیں، اس میں اب کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ کسی قافلے کو نہیں لوٹتے، کسی کو مارتے نہیں، کسی کو پیٹتے نہیں، کسی کو تکلیف پہنچاتے نہیں۔ بعض موقعوں پر اس زمانے میں ایسا ہوا کرتا کہ قافلوں کو لوگ آ کر لوٹ لیا کرتے تھے، ان پر حملہ کر دیا کرتے تھے، ان کے پاس جو مال و دولت ہے سب چھین لیا کرتے تھے اور ان کو مار کے بھگایا کرتے تھے، تکلیفیں دیا کرتے۔ مگر جب رجب پر پہنچتے تو وہ کام بھی بند کر دیتے، کہتے کہ رجب کا مہینہ ہے، احترام کا مہینہ ہے، اس میں نہیں کرنا چاہیے۔ یہ کافروں کا عقیدہ تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کو کتنا اس کا احترام کرنا چاہیے کہ رجب آ چکا ہے،
وہ لوگ باز آ جاتے گناہوں سے، اب کم از کم ہم ایمان والے ہم تو باز آ جائیں، ہم بھی تو باز آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں سے باز آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات تو یہ ہوئی کہ یہ مہینہ تو حرمت والا مہینہ، اور جب اللہ کے نبی اس مہینے پر پہنچتے تھے دعا کا اہتمام کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اب اس دعا کا اہتمام نہ میں کرتا، نہ آپ کرتے، نہ امت مسلمہ کرتی، بس اسے اسٹیٹس پر اور واٹس ایپ پر لگانے کے لیے سمجھا جانے لگا ہے۔ کوئی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، اس دعا کا اہتمام ہی نہیں کرتا۔ اب کسی کے بھی اسٹیٹس پر آپ دیکھیں تو اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان نظر آئے گا، جب ہاتھ اٹھائے گا تو دعا نہیں کرے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ دوسرے والے جو میرا اسٹیٹس دیکھتے ہیں اور واٹس ایپ دیکھ رہے ہیں، وہ لوگ اس دعا کا اہتمام کر لیں، ہم کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہی تو وہ کہہ رہے ہیں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ او لوگوں، اندازہ کرنے کی بات ہے، غور و فکر کرنے کی بات ہے۔ برکت تو دیگر مہینوں میں بھی ضرورت ہے، برکت تو دوسرے جگہوں پر کرنے کی بھی ضرورت ہے، برکت مانگنے کی، برکت حاصل کرنے کی ضرورت ہے، برکت تو ہر جگہ پر ہر حصے میں ضروری ہے، مگر اللہ کے نبی نے اللہم بارک لنا کا پھر فرمایا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ کہنے لگے، اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکت عطا فرمائیے اور ہمیں رمضان تک پہنچائیے۔ اور لوگوں، اندازہ لگاؤ کیوں میرے آقا نے فرمایا، کیوں اس طرح کی دعا فرمائی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے رمضان رجب شروع ہوتا ہے، رجب شروع ہوتا ہے، اختتام پر پہنچتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شعبان شروع ہوتا ہے، 15ویں رات تک بندہ پہنچتا ہے، عزرائیل آتے ہیں اور روح نکل جاتی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے یہ دعا فرمائی، اے اللہ رجب میں بھی برکت دیجئے، شعبان میں بھی برکت عطا فرمائیے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیجئے۔ او لوگوں، اگر دعا کا اہتمام کر لیا جائے، زندگی اگر وفا نہیں کرتی، رمضان سے پہلے رجب میں بھی موت آ جائے، شعبان میں بھی موت آ جائے، اللہ اس دعا کی برکت سے رمضان میں تراویح پڑھنے کا، سحری افطاری کا، پھر بھی قبر میں ثواب پہنچائیں گے۔ بندے نے تو دعا کی تھی اور نیت کی تھی، اس نیت سے اس نے دعا کا اہتمام کیا تھا، اے اللہ برکت دے دیجئے رجب مرجب میں اور برکت عطا فرمائیے شعبان میں اور مجھے رمضان تک پہنچا دیجئے۔ انسان دعا کا جو اہتمام کیا تھا، اللہ نیتوں پر فیصلے کرتے ہیں۔ ہاں زندگی نے وفا نہیں کی، اس کی تو سانس ختم ہو چکی ہے، دانا پانی تو ختم ہو چکا ہے، میرے بندے نے تو خواہش کی تھی رمضان کو پا لینے کی۔ کیا خواہش کی تھی؟ تراویح کے پڑھنے کی۔ کیا خواہش کی تھی؟ سحری کے کرنے کی۔ کیا خواہش کی تھی؟ افطاری کے کرنے کی۔ کیا خواہش کی تھی؟ اولہ رحمت کے برکات حاصل کرنے کی۔ کیا خواہش کی تھی؟ واوسطہ مغفرت کے برکات حاصل کرنے کی۔ کیا خواہش کی تھی؟ وآخرہ عتق من النار کے، اللہ کے نبی کے اس حدیث پر ایمان رکھ کر جہنم سے آزادی اور خلاصی پانے کی۔ اللہ فرمائیں گے فرشتوں سے، پھر بھی میرا بندہ رجب میں موت آ گئی ہے،
کفن میں ملبوس ہے اور قبر میں آرام کر رہا ہے، میرا بندہ شعبان میں انتقال کر چکا ہے، تدفین تو ہو چکی ہے، فرشتوں کو حکم ہوگا میرے بندے کو پھر بھی رمضان کا اجر پہنچا دو۔ زندگی نے اگر وفا نہیں کی پھر بھی اللہ وہاں تک اجر پہنچانے والے۔ اسی لیے اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، برکت بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ لوگ بولتے پھرتے ہیں ارے برکت کی کیا چیز ہے، دعا چھوڑ دو، مانگنا چھوڑ دو، کوئی اس لیے کہ پراپرٹی میرے پاس ہے، اس لیے کہ مال میرے پاس ہے، روزانہ کے آمدنیات کی کوئی حد نہیں، کوئی انتہا نہیں، ادھر سے بھی پیسہ آ رہا ہے، ادھر سے بھی پیسہ آ رہا ہے، چاروں طرف سے پیسہ آ رہا ہے، مگر برکت نہیں مانگتے، شکایت کرتا پھرتا ہے ہزاروں روپیہ میں نے کمایا، لاکھوں روپیہ میں نے کمایا، کروڑوں روپیہ میرے پاس موجود تھا، مگر آج بھی میرے پاس ذاتی مکان نہیں۔ یہ شکایت کیوں کرتا پھرتا ہے؟ اس لیے کہ اس نے برکت نہیں مانگی۔ آئے تو کروڑوں روپیے مگر ذاتی مکان نہیں، آئے تو لاکھوں روپیے مگر سواری موجود نہیں، سکون نہیں، اطمینان نہیں، راحت نہیں، چین نہیں۔ یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ برکت نہیں ہونے کی وجہ سے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آمدنی تو بہت مختصر ہے مگر بندے نے برکت مانگا تھا، اللہ نے ایسی برکت عطا فرما دی کہ اس کے اندر وہ اتنا راحت کے ساتھ، سکون کے ساتھ، چین کے ساتھ رہتا ہے۔ روزانہ کے لاکھوں روپے والے آمدنیاں جن کی ہوا کرتی ہیں وہ بھی اتنی اطمینان سے نہیں رہتے جتنا کہ یہ اتنا اطمینان سے رہتا ہے، روٹی کھاتا ہے، چین کی نیند سوتا ہے۔ اسی لیے برکت مانگنا چاہیے، برکت بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ زندگی میں برکت مانگیں، نیک اعمال میں برکت مانگیں، صحت میں برکت مانگیں، خوشیوں میں برکت مانگیں، گھر میں برکت مانگیں، مکان دکان میں برکت مانگیں، قدم قدم پر برکت ہونی چاہیے۔ برکت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ کبھی اللہ برکت عطا کر دیتے ہیں تو پھر تم جتنا کماتے ہو نا تم بھی کھا سکو گے، اہل خانہ کو بھی کھلاؤ گے، اپنے خاندان کو، پڑوس کو بھی کھلاؤ گے، پھر بھی تمہارے پاس رہے گا بہت کچھ۔ برکت نہیں ہے تو گویا کہ کتنا بھی کماؤ تم خود نہیں کھا پاتے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بہت سارا گھر کے اندر، فریج کھولو تو نعمتیں نیچے جھڑیں گی، فریج کے اوپر کے حصے میں ایک نعمت ہے، دوسرے میں اوپر دیکھو حلوہ رکھا ہے، دوسرے میں دیکھو مشروبات رکھے ہوئے ہیں، تیسرے میں دیکھو پیپسی رکھی ہوئی ہے، چوتھے میں دیکھو فروٹس رکھے، ایک قسم کے نہیں سینکڑوں قسم کے انعامات موجود ہیں، مگر صرف آنکھوں سے دیکھنا، اگر منہ میں رکھے گا ڈاکٹر کا حکم ہے موت کے منہ میں چلا جائے گا، ہے کہ نہیں؟ دسترخوان پر ہزاروں نعمتیں موجود ہیں، صرف آنکھوں سے دیکھنا بس۔ ڈاکٹر کہتا ہے خبردار اگر زبان پر رکھا، کیا کہتے ہیں؟ دسترخوان پر سینکڑوں نعمتیں موجود ہیں، کہیں میٹھا نظر آتا ہے، کہیں نمکین نظر آتا ہے، کبھی بریانی نظر آتی ہے، کبھی فلاں نعمتیں نظر آتی ہیں، مگر ڈاکٹر کی آواز کانوں میں گونجتی ہے، عبداللہ اگر تم کسی چیز کو منہ میں رکھو گے شوگر بڑھ جائے گی، اگر فلاں چیز کھاؤ گے بی پی ہائی لیول پر پہنچے گی، اگر فلاں چیز کھاؤ گے فلاں مرض میں اضافہ ہوگا، یا فلاں امراض میں تم مبتلا ہو جائیں گے، بس تم فلاں چیز پھیکی پھیکی کھا کے تم دعا پڑھ کے اٹھ جانا، کسی اور نعمت کو منہ میں نہ رکھنا، خبردار موت کے منہ میں جا سکتے ہو۔
اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا برکت مانگو، اللہ سے برکت کی دعائیں مانگو۔ میری مائیں بہنیں، تم بھی اللہ سے دامن پھیلا کے مانگو، اپنے دامن کو پسار کے رب العالمین سے یوں کہو، اے اللہ میرا شوہر تو کوئی لکھ پتی نہیں، میرا شوہر کوئی کروڑ پتی نہیں، مالدار کوئی نہیں، مزدوری ضرور کرتا ہے، محنت ضرور کرتا ہے، اسی کے اندر تو برکت عطا فرما۔ میری ماں بہن تو یقین کرنا، لاکھوں روپیہ کمانے والے کے گھر اتنی نعمتیں نہیں پہنچتی جتنی نعمتیں تیرے شوہر کے مزدوری پر پہنچ جائیں گی۔ بولو سبحان اللہ، ہے کہ نہیں؟ اللہ سے برکت مانگو۔ برکت اسی لیے اللہ کے نبی نے مانگی۔ حدیبیہ کا موقع تھا، آپ جا رہے تھے، راستے میں حضرات صحابہ توشہ لیے ہوئے اپنے رخت سفر کو باندھ کر چلے تھے، مگر راستے میں توشہ ختم، پانی ختم، اب جانور بھی پریشان، اب صحابہ بھی پریشان، کریں تو کیا کریں؟ حضرات صحابہ بے چین ہیں، اللہ کے نبی کے پاس پہنچے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سفر تو دور ہے، توشے ختم ہو چکے ہیں، ہمارے پاس کوئی کھانے کے لیے سامان موجود نہیں، کم از کم پانی موجود نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارے پاس جو پانی کا پیالہ ہے اس میں کچھ پانی بھی ہے کہ نہیں؟ کہا کہ ہے مگر تھوڑا، کہا کہ اسے ہی کو لے آؤ۔ اللہ کے نبی نے جو ہی یہ حکم دیا وہ پیالہ پیش کیا گیا۔ قربان جائے میرے آقا کی ذات پر، قربان جائے محمد عربی کی ذات پر، آپ نے اپنی انگلیوں کو پیالے میں ڈالا، دنیا دیکھتی رہ گئی، صحابہ دیکھ رہے تھے اس تھوڑے سے پانی اور پیالے کے اندر جب آپ نے یوں انگلیاں ڈالی، ایک فرد کا پانی موجود نہیں تھا۔ اس اللہ کے نبی نے جو ہی اس کے اندر پیالے میں انگلیاں ڈالی، اس مختصر سے پانی کے اندر یوں برکت آ گئی، یوں برکت نکلی کہ 1500 صحابہ نے اس سے سیراب ہو گیا۔ 1500 صحابہ اس پانی سے فائدہ اٹھائے، خوب پیٹ بھر کر کہا آؤ مشکیزہ لے آؤ، مشکیزے بھر گئے اور صحابہ نے پیٹ بھر کے پانی پیا۔ جانوروں کو لے آؤ، کہا کہ جانوروں کو پانی پلاؤ، ادھر جانور سیراب، ادھر انسان سیراب، مشکیزے بھر گئے، پانی پھر بھی موجود ہے۔ یہ کیا تھا؟ اب بولیں گے نہیں آپ؟ یہ برکت تھی۔ اللہ نے برکت مانگی، اللہ کے نبی نے برکت مانگی، اللہ نے برکت عطا کی۔ اور ہمیں برکت مانگتے بھی نہیں، ہم چاہتے برکت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب بھی اللہ کے سامنے دربار میں، دربار خدا بندی میں جب کبھی بھی موقع ملے 2 ہی منٹ کا مانگنے کے لیے تو یوں کہہ دیا کریں کہ اللہ جتنی آمدنیات ہیں اسی میں برکت عطا فرما دیجئے۔ جنہوں نے حلال کمایا، مختصر کمایا، حلال کمایا، مختصر کمایا، ہوا یہ کہ بعض لوگ تو وہ عمرے کے لیے جا رہے ہیں، کرتے کیا ہیں؟ کہتے ہیں مزدوری کرنے والا، کہاں چلا ہے؟ عمرے کے لیے چلا ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ بعض اوقات آپ نے خبروں میں دیکھا ہوگا، واقعات موجود ہیں، ایک بہن چلی ہے کسی کے خاندان میں حج کے لیے چلی ہے، پوچھا کسی نے اس کے شوہر کیا کرتے ہیں، شوہر موجود نہیں، وہ تو بیوہ ہے، پیسے کیسے آئے؟ کہنے لگی وہ مزدوری کرتی تھی بیوگی کی حالت میں، اسی بیوگی کی حالت میں جس نے مزدوری کی اور اللہ سے برکت مانگا، کہاں چلی ہے؟ کہتے کہ وہ حج کے لیے چلی ہے۔ کہاں چلی ہے؟ حج کے لیے چلی ہے۔ عمرے کے لیے کوئی چلا ہے، حج کے لیے کوئی چلا ہے، پوچھو کہ کیا کرتا ہے؟ بس مزدوری کرتا ہے۔ کیسے جمع لیا؟ جمانے کی بات دور کی بات ہے، اللہ نے برکت عطا فرما دی۔ روزانہ لاکھوں روپیہ کمانے والوں، روزانہ کی آمدنیات ہزاروں روپیہ رکھنے والوں، لاکھوں روپیہ کروڑوں روپیے کی پراپرٹی رکھنے والوں، تمہارے بینک میں اتنے پیسے موجود ہیں،
تمہارے گھروں کے اندر اتنے پیسے موجود ہیں، تمہارا بیروا کھولو پیسے گر رہے ہیں، مگر کوئی برکت نہیں۔ فلاں تاریخ کو فلاں کو پیسے دینا ہے، فلاں تاریخ کو فلاں کو پیسے دینا ہے۔ حج کا موسم چلا گیا، عمرے کا موقع بھی زندگی سے ختم ہو گیا، اسرائیل آ گئے، کروڑوں روپے کا مالک ابھی تک حج نہیں کیا، لاکھوں روپیہ رکھنے والا، اپنے بینک میں کروڑوں روپیہ رکھنے والا، آج تک اللہ کا دیدار، اللہ کے گھر کا دیدار کر نہیں سکا، روضہ رسول کا دیدار کر نہیں سکا، مگر مزدوری کرنے والا پوچھو کہاں چلا ہے، کہتا ہے میں اللہ کے گھر کے دیدار کو چلا ہوں۔ کیوں؟ اس نے برکت مانگی، اور حلال پیسے میں برکت بھی ہوا کرتی ہے۔ اب امام صاحبان کا معاملہ دیکھ لیجئے کہ امام صاحب کی تنخواہ کتنی ہوتی ہے؟ 12,000 15,000، مگر پورے مہینے کا راشن اسی میں، سواری کا خرچ اسی میں، والدین کا خرچ اسی میں، جتنے ضروریات ہوتے ہیں سب اسی میں ہو جاتی ہیں۔ امام بھی دعا کرتا ہے اللہ اسی میں برکت دے دیجئے، اللہ برکت عطا کرتے رہتے ہیں۔ زیادہ پیسوں میں بھی برکت ہوتی ہے، مگر اس دور کے اندر امام کا وہ حال نہیں ہے جو پہلے ہوا کرتا، یا ایسے سخیوں کے علاقوں میں جو ہم نہیں جانتے مگر سنے ہیں کہ ایسے سخی بھی ہوا کرتے ہیں کہ 50,000 امام کو ماہانہ دیتے ہیں۔ ایسے بھی جگہ ہیں جو لاکھوں روپیہ دیتے ہیں۔ تو بہرحال امام کا وہ حال ہوا کرتا ہے کہ وہ 8,000 10,000 12 یا 15,000 میں اپنی زندگی گزارا کرتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ برکت ہے۔ زیادہ پیسوں میں بھی برکت ہوتی ہے، مگر اتنے پیسے آتے نہیں۔ آج کل معاملہ یہ ہے کہ میں آپ کو عرض کرتا چلوں، بات چھڑ چکی ہے، تو مساجد کا یہ حال ہے۔ میں ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں، اگر کسی کو کڑوی لگے تو معاف کر دینا، اگر اچھی نہ لگے تو اللہ کے لیے بھائی سمجھ کے معاف کر دینا۔ میں بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں۔ ان حالات کو، مساجد کے ائمہ کے ان حالات کو دیکھ کر، صرف ان تنخواہوں کو دیکھ کر، مساجد کے ائمہ کو جو پریشان کیا جا رہا ہے، ان پریشانیوں کو دیکھ کر خدا کی قسم کتنے ایسے ہزاروں لوگ موجود ہیں جو اپنے بچے کو حافظ بننے سے روک چکے ہیں، کہتے ہیں کہ بیٹا حافظ بننے کی کیا ضرورت ہے، جاؤ تجارت کر لو۔ یہ کہنے پر وہ مجبور ہیں کہ بیٹا عالم بننے کی کیا ضرورت ہے، جاؤ تجارت کر لو، کوئی کام سیکھ لو۔ بچہ پوچھتا ہے ابا میں تو حافظ قرآن بننا چاہتا ہوں، میں عالم دین بننا چاہتا ہوں، میں مبلغ اسلام۔ وہ کہ والد سامنے سے کہتا ہے نہیں میں نے تو ائمہ کے حالات کو بہت خطرناک دیکھا ہے، میں نے مساجد کے خادموں کے حالات کو بہت خطرناک دیکھا ہے، تنخواہ بھی وہ مختصر اور وقت پر تنخواہ نہیں ملتی، اور وہ امام جو ماہانہ صرف تنخواہ کے انتظار میں زندگی گزار رہا ہوتا ہے، کبھی 5 دن تاخیر ہو رہی ہے، کبھی 10 دن تاخیر ہو رہی ہے، کبھی 15 دن تاخیر ہو رہی ہے، کبھی 20-25 دن تاخیر کے ساتھ ائمہ حضرات کو مساجد میں تنخواہ دی جا رہی ہے، وہ بھی 8,000 12,000 15,000، وہ بھی زیادہ نہیں۔ اب لوگ سوچیں گے کہ ارے بابا یہ کیا پریشانی ہے، چلو مدارس سے ہٹاؤ طلبہ کو، کہیں انجینئر بناؤ، ڈاکٹر بناؤ، فلاں بناؤ، وہ بھی بنانا چاہیے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بس ائمہ حضرات کی پریشانیوں کو، ان کی تنخواہوں کو دیکھ کر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ارادہ رکھتے تھے کہ حافظ قرآن بنائیں اپنے بچے کو، ارادہ رکھتے تھے کہ عالم دین بنائیں اپنے بچے کو، مگر انہوں نے اپنے ارادوں کو بدل دیا ہے مساجد کے حالات کو دیکھ کر۔ آپ یہ کہیں گے
ذہن میں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ بھائی حضرت کیا کریں، مساجد کا حال بھی وہ ہے، ہمارے مسجد کو آمدنیات نہیں۔ 25% ایسے مساجد ہو سکتے ہیں جس کی آمدنیات نہیں، 25% ایسے مساجد ہو سکتے ہیں، آپ اگر زیادہ سے زیادہ کہہ لیں تو 50% مساجد ایسے ہو سکتے ہیں جن کے پاس کوئی آمدنیات نہیں ہے۔ دیہاتوں میں مسجدیں رہتی ہیں، وہ چندہ کر کے، وہ ماہانہ لوگوں کو ترغیب دلا کے، پیسے اکٹھا کر کے ائمہ حضرات کو دے رہے ہیں تاکہ وہاں سے اذان کی آواز سنائی دے، وہاں پر امام خدمت کر سکے، وہاں پر مکتب چل سکے۔ مگر 50% کا معاملہ یہ ہے، میں 50% جو باقی ہیں ان سے میں سوال کرتا ہوں۔ 50% ایسے مساجد تو ہوں گے، مگر آدھے مساجد 50% کے جن کے پاس پراپرٹی موجود ہے، مساجد کی آمدنیات موجود ہیں، مساجد کے مکان ہیں، مساجد کے دکان ہیں، پوری کے پورے طور پر آمدنیات ہیں، ہزاروں لاکھوں روپیہ مسجد کا بینک میں پڑا ہوا ہے، مگر وقت پر امام کو تنخواہ نہیں مل رہی ہے۔ یہ پریشانی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ تحقیق کر لو۔ ائمہ حضرات دور بھاگیں گے تو نہیں بھاگیں گے، امام بھی، وہ بھی، اسے بھی طاقت ہوتی ہے، وہ بھی انسان ہوتا ہے، اس کا بھی بھائی ہوتا ہے، اس کے بھی بازو ہوتے ہیں، وہ بھی طاقتور ہوتا ہے، وہ بھی علم والا ہوتا ہے، وہ بھی صلاحیت والا ہوتا ہے۔ خدا کی قسم اگر حافظ قرآن، خدا کی قسم اگر عالم دین میدان تجارت میں چلا جائے تو سب کو پیچھے چھوڑ کر چلا جائے، اتنی مہارت رکھتا ہے امام اور عالم دین، مگر وہ مجبوری کی وجہ سے یہ اپنے دل کو سمجھاتا ہے، نہیں میں نے اللہ اور اس کے رسول کے قرآن کو پڑھا ہے اور سمجھا ہے، میں جب پڑھ چکا ہوں تو میری ذمہ داری ہے دوسروں تک پہنچانا، تجارت کی طرف نہیں جاتا، مدرسے کو پکڑتا ہے، مسجد کو پکڑتا ہے، مکتب کو پکڑتا ہے، بس اسی میں لگا رہتا ہے۔ ایک امام صاحب گئے دعا کے لیے کسی مسجد کے ذمہ دار کے گھر، انہوں نے کہا کہ حضرت دعا کر دیجئے۔ امام صاحب نے پوچھا کون سی دعا چاہیے، کون سی دعا چاہیے آپ کو؟ کہا کہ حضرت ہمارا بچہ تو فارغ ہو چکا ہے، ابھی فلاں تعلیم سے فارغ ہو کے آ رہا ہے، فلاں یونیورسٹی سے فارغ ہو چکا، اب جاب کی تلاش میں، دعا کر دیجئے۔ دعا کیا کروں؟ کہا کہ اچھی جاب لگے۔ کیا بولتا ہے وہ؟ اچھی جاب لگے۔ تنخواہ کتنی چاہیے؟ امام صاحب نے پوچھا تنخواہ کتنی چاہیے؟ بس 1.5-2 لاکھ روپئے، بس 1.5-2 لاکھ روپئے کی تنخواہ مل گئی تو بس ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ امام صاحب کو کون سی تنخواہ دے رہے ہیں؟ امام صاحب کیا مدرسے میں کیا کر رہا تھا؟ تیرا بیٹا یونیورسٹی سے فارغ ہوا، تیرا بیٹا پائلٹ بننا چاہتا ہے، پروفیسر بننا چاہتا ہے، انجینئر بننا چاہتا ہے، پڑھ کے آیا، محنت کر کے آیا، مدرسے میں جو ہم گئے تھے وہ ہم کیا کر رہے تھے؟ ہمت نہیں کر سکیں گے، ہم ایسے الفاظ کہہ سکتے ہیں، سننے کی ہمت نہیں کر سکیں گے، مگر زبان کو ہم قابو میں رکھتے ہیں۔ اتنا بول سکتے ہم لوگ ائمہ حضرات، کوئی ہمت نہیں کر سکے گا، اتنا بول سکتے ہیں۔ حضرت نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، دعا کرنا شروع کر دیا، اے اللہ متولی صاحب کو صحت عطا فرما، ہمارے مسجد کے ذمہ دار ہیں، ان کو خوب صحت عطا فرما۔ اور یہ بھی دعا کر دی، اے اللہ ان کے بچے تو ابھی فارغ ہو کے آیا ہے، ان کا لڑکا ابھی جاب کی تلاش میں ہے، ایسی جاب عطا فرما جتنی تنخواہ مجھے مل رہی ہے اتنی تنخواہ اسے مل جائے۔ آگے حضرت دعا کو روک دو۔ اور اس نے کہا کہ متولی صاحب نے
کہ دعا کو جلدی روکو، ایسی دعا نہیں چاہیے۔ اپنے بیٹے کے لیے 1.5 لاکھ کی تنخواہ چاہیے اور اپنے بیٹے کے لیے 2 لاکھ کی تنخواہ چاہیے، اور امام کو کہتا ہے حضرت آپ کو 12,000 چاہیے نماز پڑھانے کے لیے، 15,000 چاہیے آپ کو نماز پڑھانے کے لیے، آپ بھی تو نماز پڑھتے ہیں، وہ نماز پڑھنے کا پڑھا لیجئے، بس ہو گیا، اس کے لیے پیسوں کی کیا ضرورت ہے؟ واہ 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 واہ، ایسے باتیں، ایسی کہانیاں۔ میں یہ بات عرض کر کے آگے جانا چاہتا ہوں، میری بات ریکارڈ ہو رہی ہے، مساجد کے ذمہ دار کان کھول کے سن لیں۔ میں آپ کو منبر رسول پر بیٹھ کر پوری ذمہ داری کے ساتھ توجہ دلانا چاہتا ہوں، اگر حیثیت ہے تنخواہ دینے کی تو تم مسجد کے ذمہ دار رہو، اگر تمہیں حیثیت نہیں ہے کچھ کرنے کی تو استعفیٰ دے دو، کوئی اور آئے گا کرے گا جو خدمت کر سکتا ہے۔ کیوں مساجد کے ائمہ کو تم نے پریشان کر رکھا ہے؟ بہت سارے ائمہ حضرات اب تجارت میں جا رہے ہیں، چلو یہ امامت کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، کیا پریشانی لگی ہوئے، متولی سے ایک پریشانی، ثانی متولی سے ایک پریشانی، سیکریٹری سے ایک پریشانی، مقتدی سے پریشانی، رنگ برنگ کے لوگ آتے ہیں، ان کو جواب دیتے رہنا، فلاں چیزیں، اس کی چیزیں، اس کی، چلو جا کے تجارت کرتے، یہ کیا تماشا بنا رکھا ہے؟ وہ ہمیں مسجد کا امام سمجھتے یا مسجد کا غلام سمجھتے ہیں، یا متولی اپنا اور مسجد کے ذمہ دار اپنا غلام سمجھتے ہیں؟ چلو ہٹاؤ اس کو، جاتے ہیں اپنا کام کرتے ہیں۔ اگر کوئی عالم دین اپنا 12 سال کا عرصہ مسجد میں، مدرسے میں چٹائیوں پر بیٹھ کر قال اللہ و قال رسول کی صدائیں بلند کر کے، رات دن ایک کر کے، کبھی ٹھنڈی ہے، کبھی سردی ہے، کبھی راتوں کی نیندیں جاگ کر قرآن کو یاد کر کے، حدیث کے علم کو حاصل کر کے، اتنی مشقتیں، والدین سے جدا ہو کر، بھائیوں سے بہنوں سے دور رہ کر، پتہ نہیں کیا کیا مشقتیں اٹھانا پڑے گا پڑھنے کے دور کے اندر، اس دور سے فارغ ہو کر آئے اور مساجد کے ذمہ داروں کے ان تماشوں کو، ان بے غیرتوں کی حرکتوں کو دیکھ کر کوئی چلا جائے دوسرے طرف خدمت کو چھوڑ کے، اللہ رسول کی خدمت کو، چلو میں نماز پڑھ لیتا ہوں بس اتنا تو فرض ہے، نماز پڑھانا تو میرے فرض نہیں۔ اگر کوئی کسی کو پریشان کر کے ائمہ حضرات کو اس کی طرف سے اگر وہ راستہ بدل دے تو یقین جانیے کہ اس کا وبال اتنا پڑے گا کہ مساجد کے ذمہ دار تباہ نہیں ہوں گی، ان کی نسلیں تباہ ہو جائیں گی۔ ایک امام کی آہیں، ایک عالم دین کی آہیں اتنی خطرناک ہوتی ہیں، صرف اس کو پریشان، اس کی زندگی کو تباہ نہیں کرتی بلکہ نسلوں کو تباہ کر دیتی ہیں۔ بوڑھے لوگ جن کی داڑیاں سفید ہو چکی ہیں ان سے پوچھ لیجئے، ائمہ کو جنہوں نے کسی بھی طرح پریشان کیا ان کا حال بے حال ہو چکا ہے۔ تو بہرحال یہ مقدمہ ہے، میں عرض کر رہا تھا کہ ائمہ کا یہ حال ہے، چھوڑو چلو داستان بہت لمبی ہے ائمہ حضرات کی۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس پریشان، اللہ کھلانے والے پلانے والے مساجد کے ذمہ دار تھوڑی کھلائیں گے، اس لیے ہم کو حاصل کرنا ہے، اپنے بچوں کو حافظ بھی بنانا ہے، عالم بھی بنانا ہے، ساتھ میں انجینئر اور ڈاکٹر بھی بنانا ہے، کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، اللہ کھلانے پلانے والے ہیں۔ مگر یہ جو میں داستان سنا چکا، ہر جگہ پر یہ جو کچھ پریشانیاں چل رہی ہیں میں عرض کر چکا ہوں، کسی کا خوف ہمیں نہیں ہے، ریکارڈ ہو رہی ہے بات، دوسروں تک پہنچے گی، 2-4 آدمی سنیں گے نا، مسجد کے ذمہ دار بدماش کہیں کے، ان لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم بدماشی نہیں کرنا چاہیے، ہم لوگوں کو کام کرنا چاہیے، حیثیت نہیں تو ہٹ جانا چاہیے۔ کوئی آئے گا عبداللہ عبد الرحمن محلے کے اندر، وہ آئے گا مسجد کے کاموں کو پورا کرے گا۔ تو بہرحال رجب المرجب شروع ہو چکا ہے، یہ رمضان کا مقدمہ ہے۔ رجب میں بہت بڑی فضیلتیں ہیں، اللہ کے نبی معراج بھی گئے یہی مہینہ، معراج کا سفر بہت اونچا سفر،
جس میں اللہ نے اپنے بندوں کو نعمتوں سے سرفراز فرمایا، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو خصوصی طور پہ سرفراز فرمایا۔ شعبان کی الگ برکات ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، فیصلے والا مہینہ ہے، فیصلے والا مہینہ قریب آ چکا ہے۔ ماہ شعبان کی 15ویں رات کوئی معمولی رات نہیں ہے، شب برات بھی قریب آ چکی ہے۔ رمضان گیا تھا، رمضان آ چکا ہے، پھر یہ بھی جائے گا، آ جائے گا۔ ہم کو جلد از جلد اپنی زندگیوں کی فکر کرنا چاہیے، نیک اعمال کی بھرپور کوشش کر کے اپنے اعمال میں ذخیرہ بنا لینا چاہیے، اور خصوصی طور پر رجب اور شعبان میں برکت کی دعا اور رمضان تک پہنچنے کی دعا کر لینا چاہیے۔ ایک مرتبہ میں پڑھا دیتا ہوں، دل کی گہرائیوں سے پڑھیں اور بلند آواز سے پڑھیں۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اللہ تعالیٰ خوب اہتمام کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری بات یہ کہ ابھی کتنی تاریخ ہے دسمبر کی؟ 25 یا 26 ہے؟ 26 پر پہنچ چکے۔ ابھی جنوری 1 تو بہت قریب آ چکا ہے نا۔ بہت سارے جوان اس کا انتظار کرتے ہوں گے کہ 1 جنوری کو کیا کیا کرنا ہے۔ ابھی اللہ کے لیے خرافات سے بچیں۔ جنوری 1 کے موقع پر بہت سارے نیک لڑکے، بہت ساری نیک لڑکیاں راستہ بدل دیتی ہیں، اور صحبت ایسی پڑتی ہے کہ بعض تو شراب کے عادی بن جاتے ہیں جنوری 1 کی برکت سے۔ جنوری 1 آیا تو بہت سارے لوگ جہنمی بن جاتے ہیں۔ کوئی شراب کا دیوانہ جنوری 1 کی وجہ سے بنا۔ 29 دسمبر رات میں کیا کیا ہوتا ہے آپ لوگوں کو معلوم ہے۔ یہ سب سوچنا چاہیے۔ ہم اپنے بچوں کو جس طرح بھینس اور وہ بیل کے ناک کے اندر ایسے ناکی لگاتے نا، لگام لگاتے ہیں، اس طرح لگا کے ان کو مضبوطی سے گھروں میں جکڑ کر رکھنا چاہیے، تاکہ وہ برائی سے بچ جائے، اور اس مرض میں اگر مبتلا ہو جائے نا نشہ کی، تو تم پھر کنٹرول نہیں کر پاؤ گے۔ سب سے زیادہ نشے کا عادی بننے کا ذریعہ کوئی تاریخ بنی تو وہ جنوری 1 بنی۔ زنا کا عادی اگر کسی نے بنا تو سب سے زیادہ اسی موقع پر بنا، اسی موقع کو پا کر بنا۔ ناچ گانے کا عادی اسی موقع کو پا کر بنا۔ زنا کا عادی اسی موقع کو پا کر بنا۔ ناچنے والا ننگے ناچ دیکھ، یہ سب کچھ اس کے اندر موجود ہے۔ آپ یقین مانیں، جنوری 1 منانا اسلام میں جائز ہی نہیں ہے، اس لیے کہ محرم ہمارا پہلا مہینہ۔ جنوری کون بنے سو اللہ بنے، مگر تمہیں وہ منانا کیا بھی ضروری نہیں، حدیث سے ثابت نہیں۔ کیوں مناتے؟ اللہ نے بنایا، ٹھیک ہے۔ جنوری دسمبر ختم ہو کے 2025 شروع ہو کے 2026 میں ہم داخل ہو جائیں، 26 ختم ہو کے 27 میں ہم داخل ہو جائیں، کم از کم ان راتوں کو رونا۔ پورا سال ختم ہو گیا، پھر جنوری شروع ہو رہا ہے، میں کیا کریا؟ پوری زندگی گزر گئی، 1 سال کا عرصہ گزر گیا، بچوں کی کیا تربیت ہوئی، میں کیا کمایا کیا گمایا، میری زندگی اندرونی طور پر کیا سدھری ہے، میں اپنے رشتہ داروں کے کیا حقوق ادا کر سکا، میں کیا کر سکا اپنی خبر کے لیے، کفن کے لیے، میرے قبر کے لیے میں کیا کرا۔ یہ باتوں کو سوچ کے رونا چاہیے۔ یہ چاہ جائے کہ آپ لوگ جا کے وہاں پہ نوجوان وہ راتوں کو ناچنا گانا شراب پینا برباد ہونا، یہ کام اللہ کے لیے نہ کریں۔ یہ جنوری اس لیے نہیں آتا، یہ غیروں کے تہوار ہیں، یہ اغیار کے طریقے ہیں، یہ طریقے، یہ ان تاریخوں کو وہ لوگ انتظار میں رہتے ہیں کس طرح ہم مسلمان جوانوں کو بلائیں اور اس کے اندر مزہ چکائیں، اور وہ اسی مزے میں پورا سال گزار دیں، اپنی دنیا بھی برباد کر دیں، اپنی آخرت بھی برباد کر دیں۔ اس لیے خبردار، آپ لوگ جنوری 29 کو بھی جنوری 1 کو بھی اپنے گھروں میں رہیں، اپنی کاموں میں تجارتوں میں رہیں، ہرگز ان کاموں کا کام کرنے کو نہ جائیں۔
من تشبہ بقوم فہو منہم، اللہ کے نبی نے فرمایا جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں شمار کیا جائے گا۔ اگر عیسائیوں کے، اغیار کے کسی بھی طریقے کو تم پسند کرنے لگ جاؤ، اگر اس پر عمل کرنے لگ جاؤ، وہ ناچے تم بھی ناچنے لگو، وہ تہوار منائیں تم بھی منانے لگو، خوشی منانے لگو، یاد رکھیے ان کا شمار مسلمانوں میں نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے ان کا شمار انہی میں ہوگا جن کی وہ مشابہت اختیار کر رہا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت پڑھ لیں۔